نورانی جس طرح ہمارے آقا محمد عربی کا قدم مبارک آپ کے سر کا تاج ہے، اسی طرح رب ذوالجلال نے ہمارے سروں کا تاج آپ کے قدم کو بنایا ہوا ہے۔ ندیم سلطان صاحب کیا بات ہے۔ عزیزان گرامی قدر دیکھیے، غور فرمائیے، جس کی زبان سے میں بات سناتا ہوں اس کا اپنا قد دیکھو۔ یہ حضرت خواجہ اجمیر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، معین الحق والملت والدین، وہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں جب علوم مروجہ درسیہ نصابیہ کو حاصل کر چکا تھا، پھر میں بیعت ہونے کے لیے سرزمین بغداد میں حاضر ہوا تھا۔ کہتے ہیں میں دروازوں پہ دستک دیتا تھا، جا کے آپ ساری خانقاہوں پہ دستک دیتا تھا، جھولی پھیلاتا تھا اور کہتا تھا کوئی خیرات مجھ میں بھی ڈالو، مجھ پر بھی مہربانی کرو۔ کہتے ہیں میں دروازے پہ دستک دیتا، دروازہ بند ہو جاتا، سارے دروازوں پہ آوازیں دے دے کے تھک گیا تھا۔ ایک دروازے پہ کھڑے ہو کے میں نے کہا بندوں میں خطا ہوتی ہے تو تمہارے پاس آتے ہیں، کمیاں ہوں تو تب آتے ہیں نا تمہارے پاس، اگر کمیاں نہ ہوں تو آئے کون؟ مجھ میں خطا صحیح، مجھ میں کوتاہیاں صحیح تو مجھے بتاؤ، میں دور کروں گا۔ دروازے کیوں بند کرتے ہو؟ سارے زمانے کو جو فیض دیتے ہو مجھے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں میں بڑی جذباتی گفتگو کر رہا تھا، ایک دروازہ کھلا، اندر سے ایک نورانی چہرہ بزرگ باہر تشریف لائے، آگے فرماتے ہیں کیوں نہ کہے ہمارے پاس فیض ہے، ہم دیتے ہیں، زمانہ آتا ہے ہم مالا مال کرتے ہیں، خالی جولیوں کو رب کی عطا سے ہم بھر دیتے ہیں، لیکن تیرا معاملہ وہ نہیں جو دوسروں کا ہے، دیتے اس کو ہاں اس کو ہے جس میں کمی ہو۔ ارے تیرا معاملہ یہ ہے کہ یہ دروازے چھوٹے ہیں، بڑا ہے تو بیعت ہونے سے پہلے ان کی اتنے بیعت ہونے سے پہلے اتنے اونچے درجے پہ ہو۔ پھر وہ اپنے پورے عروج پہ جا کے کہتا ہے چھپائے نبی شد تاج سرس، آج ہما عالم شد قدمت، اختاب جہاں در پیش درد، افتادہ جو پیش شاہ و گدا۔ کہتے زمانے کے شہنشاہ، زمانے کے کتب اور ولی تیرے دروازے پر ایسے حاضری دیتے ہیں جس طرح بادشاہ دروازے پر گدا کا لایا کرتا۔ اور خود شیخ محقق سے پوچھو، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاغیار میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو کلام ہے نا قدمی ہذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، کہتے ہیں یہ تعلی کا کلام نہیں، نہ سمجھا بندہ جو سپر سمجھے بیٹھا ہے اس کو۔ وہ فرماتے ہیں یہ خود کلام نہیں کہا، ان کے الفاظ سنو اخبار الاغیار سے، کہتے ہیں تا معمور شد من عند اللہ بقول قدمی ہذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ جمیع اولیاء وقت از حاضر و غائب و قریب و بعید۔ اگر آپ نے توجہ نہ فرمائی تو جاتی بڑی ہوگی۔ شیخ محقق الاطلاق بالاتفاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جو حضرت موسیٰ شہید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد پھر حضرت خواجہ باقی باللہ کے ہاتھ پر بیعت ہوا ہے، جو حضرت مجد الفسانی کا پیر بھائی بھی ہے، وہ شیخ کہتا ہے تا معمول شد من عند اللہ بقول قدمی ہذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ جمیع اولیاء وقت از حاضر و غائب و قریب و بعید و ظاہر و باطن، گردن اطاعت و سر انقیاد و نہادن خوفا من الرد و طمعا فی المزید فهو قطب الوقت و سلطان الوجود و امام الصدیقین و حجت العارفین و خلیفۃ اللہ فی ارضہ و نائب رسولہ و وارث کتابہ۔
حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں یہ کہنا آپ کا اپنا نہیں، تامامور شد. اور حضرت حماد الدباس کہتے ہیں بہجت الاسرار اٹھا کے دیکھو، قلائد الجواہر فی مناقب عبد القادر اٹھا کے دیکھو. وہ کہتے ہیں حضرت حماد جب انہوں نے یہ اعلان کیا تھا میں ڈر گیا، میں نے کہا اتنے بڑے دعوے کرتے ہو، اس سے پہلے کسی نے کیے نہیں، اتنے بڑے دعوے کرتے ہو آج تک کسی نے نہیں کیے. کہتے طبیعت میں جلال تھا، جلالی کیفیت میں آگے اپنی ہتھیلی میرے سینے پہ ماری، سینے پہ مار کہتے شوف آدھا. اسٹیج والے تو سبحان اللہ کہیں نا، ان کی زبان بندوں کی زبان تو بھی بولتا نہیں ہوتا. کہتے شوف، شوف کا مطلب کہ لوگ دیکھئے کیا ہے. حضرت حماد الدباس جو آپ کے استاد ہیں، جو آپ کی تربیت پر مامور رہے ہیں، یوں کہنا چاہیے کہ ابتدا میں آپ کی خدمت گزار رہے. وہ کہتے ہیں میں نے جب کہا نا اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہو کسی نے نہیں کیا، کیوں کرتے ہو؟ کہتے طبیعت میں جلال آ گیا، اپنا ہاتھ میری ہاتھ سینے پہ مارنا، شف ہاضا دیکھ یہ کیا ہے، پڑھ یہ کیا لکھا ہے. کہتے میں دیکھتا کیا ہوں، نور کے قلم سے لکھا ہے، نورانی تحریر دیکھی میں نے لکھا تھا فَإِنَّهُ مَامُورٌ مِّنَ اللَّهِ. آپ نہیں کہتا، اللہ کا حکم کا اعلان کر رہا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی کہتے ہیں راج کے عزیزان گرامی قدر شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی کہتے تامامور شد من عند اللہ بقولہ قدمی ہذہی علی رکبت کل ولی اللہ. کہتے مجاہدہ کرتے کرتے اس مقام پہ آ گئے تھے. مجاہدوں کا حال میں سناؤں گا آپ کو گفتگو تفصیل سے، ذرا میں مرتبے کی بات آپ کو سنا لوں کہ حال کیا ہے ان کے مرتبے. کہتے پھر اللہ کی طرف سے حکم پا کر کہتے تھے قدمی ہذہی. بات بڑی تفصیل سے کروں تو کیا کروں آپ کے سامنے. عزیزان گرامی قدر کسی سلسلے کا کوئی ولی کامل ایسا نہیں جس نے غوث اعظم کے ترانے نہ گائے ہوں. نقشبندیوں کو دیکھتے ہیں وہ بھی ترانے گاتے ہیں، سوربھردیوں کو دیکھتے ہیں وہ بھی ترانے گا رہے ہیں، چشتیوں کو دیکھتے ہیں وہ بھی ترانے گا رہے ہیں. تو قادری تو ہیں ہی پہلے قادری. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے کلام میں تبصرہ کرتے ہیں اعلیٰ حضرت تو پہلے سن تاکہ ذرا آسان سمجھ آ جائے نا بات. فرماتے ہیں آسان زبان میں گفتگو کرے گا، اس کا معنی یہ نہیں کہ مشکل آتی نہیں، مشکل بھی اتنی آتی ہے کہ سروں کے اوپر سے گزر جائے، یہ مطلب نہیں. لیکن جانتے ہیں کہ لوگوں سے اس معاملے میں کلام کرتے ہیں جتنی ان کی عقل ہو. سبحان اللہ کہو نا اونچی آواز سے. یہ بھی جانتے ہیں یہ مسئلہ نہیں پہ مشکل آتی نہیں ہے، ساری یاد ہے اللہ کی طرف آپ کی دعاؤں سے، مفتی صاحب کے تصرف سے یاد ہے، مشکل بھی اللہ کے کرم سے. سمجھانی ہے نا بات آپ کو. اللہ قادر عقولہم، لوگوں کی عقل کے اندازے کے مطابق بات کریں گے. وہ تو استاد ان کو جچتی ہے وہ بات، ان کا تو مرتبہ اور اونچی کرے اور اونچی کرے، نام بھی سمجھ آئے پھر بھی داد ملے. عزیزان کیونکہ وہ بندے ہوتے ہیں نا ساری شکر جو بیٹھے ہمارا شمار ان کے شکروں میں ہی اللہ کے پاس. ہم کوئی ان کو الگ نہیں سمجھتا، ہمارے استاد ان سے پہلے وہاں سے ہی حاصل کر سکتے. اور جب ہم تھے نا برطانیہ میں اکٹھے ہوئے، مجھے لگتا ہے بدر کا موضوع تھا، بدر کے عنوان سے گفتگو چلتی تھی ٹی وی پر. مجھے آپ نے فرمایا جو تیرا استاد ہے نا وہ مجھ سے پہلے 2 سال پڑھ گیا تھا وہاں. میں نے کہا شکر ہے اللہ کا کہ آپ کا بھی ہمارے استادوں سے تعلق ہے اور ان سے آگے. میں جو بات عرض کر رہا تھا اعلیٰ حضرت سے پوچھو کیا کہتے ہیں. وہ امام احمد رضا جو 2-4 چکوں کی خاطر بکتا نہیں، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں.
جس کی لوگ کے قلم سے نکلنے والا ایک ایک قطرہ فکر و اعتقاد کی جنتوں میں کوثر و تسلیم کی طرح بہ رہا ہے، لوہے کرتاس سے گزر کر جس کے علم و دانش کا چراغ کشور دل کے شبستانوں میں جل رہا ہے، جو اپنے محبوب کے وفاداروں پر اس طرح مہربان تھا کہ قدموں کے نیچے دل بچھا کر بھی اہتمام شوق کی تشنگی محسوس کرتا رہا، اور جہاں وہ اہل ایمان کے لیے لالا کے جگر کی ٹھنڈک تھا، وہی اہل کفر کی بغاوت کے حق میں غیر و جلال کا دہتا ہوا ایک انگارہ تھا۔ وہ بھی کہتے ہیں یہ ممتاز قادری بھی فیضان رضا کا ایک حصہ ہے، اللہ کے قادر اسی نے سکھایا ہے، اسی نے کہا خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برکبار، کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برکبار، آدھا سے کہہ دو کہ خیر منائیں نشر کریں۔ ارے وہ تو بڑے بڑے لوگوں سے آنکھ ملا کر بات کرنا بھی ناموس اس کی توہین سمجھتا ہے، دوستی کا پیمان باندھنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ ان کو دشنام ترازوں سے ہنس کر بات کرنا بھی اپنے لیے شرمندگی کا سبب سمجھے۔ بارگاہ رب العزت اور شان رسالت میں ان کا ذوق احترام و ادب اس درجہ لطیف تھا کہ متکلم کے قصد و نیت سے قطع نظر وہ الفاظ کی نوک پلک پر بھی شرعی تعبیرات کے پہرے بٹھاتے، ہوائے نفس کی تبیز کرد کے نیچے چھپ جانے والی شارع حق کو انہوں نے اس طرح خوش اسلوبی کے ساتھ واضح کیا کہ اب اہل عرفان کی دنیا، اہل شریعت و طریقت کی دنیا بیک زبان انہیں اپنا مجدد مان رہی ہے۔ ان کے فکر و نظر کی اصابت، ان کے علم و فن کا تبحر، ان کے فضل و کمال کی انفرادیت، ان کے شریعت تقویٰ کا انتظام، ان کے مجدد شرف کی برتری، ان کے تجدید و ارشاد کا منصب امامت اور دین و سنت کے فروغ کے لیے ان کے دل کا عشق و اخلاص پورے عرب و عجم نے تسلیم کر لیا ہے۔ جس کا ایک ایک حرف بھی قلم سے نکلے تو فتوے کی زبان رکھتا ہے۔ وہ امام احمد رضا غوث اعظم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے کے مثال، کوئی ایسا نہیں جو غوث اعظم کی شان سے چل جانے والا ہو، سنیوں میں کوئی نہیں ایسا جو چل جانے والا ہو غوث اعظم کی شان سے، اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے کے مثال، شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا، اور جو غوث اعظم سے جلتا ہے اس کو نظر کرتے ہیں، اس کو توبیخ کا کوڑا مارتے ہیں، اور فرماتے کیا ہے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ اگر یہ شعر کہنا جائز نہ ہوتا تو امام احمد رضا کبھی نہ کہتا، اس لیے شعروں پر ناراض نہیں ہونا، میں بڑی بڑی لمبی عبارت عربی کی بھی پڑھوں گا اللہ کے کرم سے۔ عزیزان گرامی قدر کیا فرماتے ہیں؟ غوث اعظم کی شان سے چل جائے کہتے عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گٹائیں اسے منظور پڑھانا تیرا، ورفانا لکا ذکرک کا حسایا تجھ پر، ذکر ہے اونچا تیرا بول ہے بالا۔ اور دوسرے مقام پر حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی یاد میں بیٹھنے والوں سے کیا کہتا ہے؟ ذکر کی محفل سجوئے، غوث اعظم کے حامی سجدی ہے نا غوث اعظم کی بارگاہ میں ذکر کی محفل، یہ محبت ہے، یہ محبتوں کے جوڑ تو بڑے بڑے ہیں، شمع پروانے کی محبت بڑی مشہور ہے، پانی مچھلی کی محبت بڑی مشہور ہے، چاند چکور کی محبت بڑی مشہور ہے،
بلبل پھول کی محبت بڑی مشہور ہے، بڑی بڑی محبت ہے. تو ہمارے آر پہ کھڑی کہتے ہیں سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے آخر بٹھا پئیاں جنہ باجوں پل نہیں سجے ہوندے وہ شکلاں یاد نہ رہی ہیں. بڑی بڑی محبت ہے کوئی بندہ کرے. عزیزان گرامی قدر زمانے کی محبتیں یک طرفہ ہیں، یک طرفہ ہیں. مچھلی مرتی ہے نا پانی کے بغیر، تو پانی بھی مرتا ہے مچھلی کے بغیر. کچھ سمجھنا میری بات کو میں کیا کہنا چاہتا ہوں، سمجھانا کیا چاہتا ہوں. ارے چاند کا چکور مرتا ہے، اوٹ اوٹ کے مر جاتا ہے، چاند کو بھی خبر ہوتی ہے. بار میں کڑی کا پھر شعر یاد آتا ہے. شعر اتنے آتے نہیں لیکن میں پڑھ رہا ہوں. کوئی علاقہ فوٹو ہار کا نا شاعروں کا علاقہ ہے یہ، اولیاء کرام کی زمین ہے یہ ساری. تو وہ فرماتے ہیں سورج دی روشنائی کو کی فائدہ نہیں لو فرمو، سورج دی روشنائی کو لو کی فائدہ نہیں لو فرمو، اوڈ موئے چکور محمد کی سارے یار کا مرد. اسے کیا پتا کون مرتا ہے کون جیتا ہے اس کے لیے. عزیزان گرامی قدر پھول بھی ترسا ہو کبھی بلبل کے لیے، کبھی شمع میں بھی اضطراب آیا ہو پروانے کے بغیر. پروانہ تو مر جائے، اس کے اوپر اپنی جان دے جائے، چون کر قربان ہو جائے. رب کہتا ہے یہ دنیا کی محبت یک طرفہ ہے. کبھی میرے ساتھ لگا کے دیکھ، میری محبت یک طرفہ نہیں رہے گی. ارے تو میری طرف ایک قدم چل کے آ، میں سینکڑوں چل کے آ رہا ہوں. ارے تو اپنا سینہ کھول میں بسیرا کر رہا ہوں. تو تنہائی میں یاد کرنا، انجمن میں یاد کر رہا ہوں. تو خلوت میں یاد کرنا، بیٹھ میں فرشتوں کو بلا کے یاد کرنا شروع کر. تو یاد کرتے کرتے چلا جا، میں قیامت تک یاد کرنے جب پیدا ہوں. کبھی اس کے ذکر میں ڈوب کر تو دیکھ، اس کے ذکر میں کبھی آ کے تو دیکھ کیا مرتبہ ہے اس کا. مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے ذکر کرنے والوں کے بارے میں. حضرات غور فرمائیے، صحیح مسلم میں، جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو سعید خدری سے روایت کہتے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے ای العباد افضل عند اللہ درجۃ فی یوم القیامہ. آقا بتائیے قیامت کے دن سب سے اونچا درجہ کس کا ہوگا؟ اللہ کے بندوں میں سے سب سے اونچا درجہ کس کا ہوگا؟ گل قدس کی پتیوں کو حرکت ہوئی، رحمتوں کے پھول برسے، دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز میں سرکار نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات. کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والیاں. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں سوال تو کسی اور نے کیا تھا، جب جواب مل گیا نا تو کہتے پھر میں بیچ میں آیا، میں رہ نہ سکا. میں نے کہا کون تو؟ میں نے کہا من الغازی فی سبیل اللہ. آقا یہ جو غازی فی سبیل اللہ ہے اس کا کیا معاملہ ہے؟ ذکر کرنے والے اس سے بھی اونچے ہو جائیں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، سرکار فرماتا ہے الروحۃ والغدوۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا. غازی کا ایک صبح ایک شام، مجاہد فی سبیل اللہ کی ایک صبح ایک شام دنیا اور اس کے اندر رہنے والی ہر شے سے بہتر ہے. اپنے گھر سے دور رہے، اسلامی سرحد پہ پہرا دے، بال بچوں کی یاد اس کو ستائے لیکن تلوار سے کھیلے. اس کی ایک صبح ایک شام دنیا اور اس کے اندر رہنے والی ہر شے سے بہتر ہے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے پوچھا ومن الغازی فی سبیل اللہ. آقا ذکر کرنے والوں کا مرتبہ اونچا تو بڑا ہوا، لیکن یہ غازی فی سبیل اللہ توجہ ہے نا حضرت؟ غور کرو نا میری طرف، اونچی آواز ہے سبحان اللہ. ادھر سے بھی ذرا اونچی آواز ہے سبحان اللہ. آگے شہنشاہ بغداد کانفرنس ہے نا، اس کا جو ہنگامہ ہے اوپر بھی ہونا چاہیے. میں بتاؤں گا ابھی دلائل سے. عزیزان گرامی قدر حضرت ابو سعید خدری کہتے میں نے پوچھا ومن الغازی فی سبیل اللہ، ذکر کرنے والوں کا مرتبہ سنو کیا ہے. کہتے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ضرب بسیفہ فی الکفار والمشرکین حتی ینکسر ویختدب
قدما لکان الذاکرون اللہ افضل منہ درجۃ فی یوم القیامہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر غازی فی سبیل اللہ مجاہد اسلام تلوار لے کر میدان جنگ میں اترے، بڑی جرت سے بڑی بہادری سے کافروں کے ساتھ لڑے، لڑتے 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 خود زخموں سے چور ہو جائے، اس کی تلوار کند ہو کر اس کے ہاتھ سے گر جائے، خود وہ خاک و خون میں لت پت ہو جائے، اللہ کی قسم فکر میں کرنے والے پھر بھی افضل ہیں، پھر بھی اعلیٰ ہیں، پھر بھی کیا مرتبہ ہے ذکر کرنے والوں. اور حدیث میں آتا ہے حضرت ابو درداء کی روایت سے، ایک حدیث پڑھوں، حدیث سننے کی عادت ڈالو نہ ذرا بلند آواز سے پڑھنا. اور غوث اعظم کا مزاج بھی اپنا حدیث قرآن کا ہی ہے، کسے کہانی کا شعبہ ادھر کوئی نہیں. یہ سمجھے بیٹھے حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے کتاب پڑھ رہا تھا سر الاسرار، اس کے صفحہ نمبر 17 پہ آپ کی بات ہے. فرماتے ہیں کل العلوم منحصرۃ فی اربعۃ انواع، کہتے ہیں ایک اعتبار سے علوم جو ہیں وہ تقسیم کیے گئے، انحصار رکھتے ہیں 4 قسموں پر، 4 قسموں پر رکھتے ہیں. کہتے ہیں پہلا اولھا ظاہر الشریعہ، پہلا ان میں سے شریعت کا ظاہر. شریعت کا ظاہر ہے کیا؟ من الامر والنہی وسائر الاحکام. تو چلتے رہو گے، میں بھی ذرا بڑھتا رہوں گا آگے آگے. کہتے پہلا تو شریعت کا ظاہر عمل بالمعروف نہی عن المنکر. کوئی بھی سچا پیر نہیں کہلا سکتا اگر امر بالمعروف نہ کرے، نہی عن المنکر نہ کرے، اگر برائی سے روکتا نہیں، نیکی کا حکم نہیں دیتا. ادھر غوث اعظم عبد القادر جیلانی کو دیکھ، بادشاہ وقت بھی دروازے پہ آئے، اشرفیوں کی 10 تھیلیاں لے کر قدموں نے ڈالے، عبد القادر قبول کر. بادشاہ وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے امر بالمعروف کرتے، اٹھا فرماتے اٹھا کے لے جا، حاجت نہیں رکھتا عبد القادر تیری اشرفیوں کی. کہتا ہے حضور میں پہچانتا نہیں کس کو دوں. کہتے پہچانتا تب بھی دیا، نہیں پہچانتا تب بھی دیا. کہتا ہے حضور رکھو اپنے فقیروں کے لیے، جیسے ہمارے دوسرے ہم کو آگے ہمیں لوٹنے آ جاتے ہیں. کہتے اپنے لیے نہ رکھ، مدرسے کے لیے رکھ. نہیں سنا کبھی مدرسہ؟ مدرسے کے لیے رکھ لو جی. مدرسہ سنیوں کا، پیسے دینے والے، نام لینے والے، ووٹ لینے والے دوسرے. کیا کرتا ہے؟ خود قادری ہے، قادریوں کی طرح پہ آتے ہیں، سلطان باہو کی طرح. عزیزان گرامی قدر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا سنیے میری بات توجہ سے. کہتے قبول کرو، فرماتے مجھے حاجت نہیں. کہتے فقیروں کے لیے، کہتے حاجت نہیں. کہتے لے میں آیا ہوں دینے کے لیے. بڑا اصرار، بڑا. 2 تھیلیاں اٹھا لی، دبانا شروع کیا، دباتے جاتے تھے، خون مچڑتا جاتا تھا. تو فرماتے لوگوں کا خون مچوڑ کے مجھے نظر آنے دیتا ہے. تو کوئی قادری سچا قادری نہیں کہلا سکتا اگر امر بالمعروف نہ کرے، نہی عن المنکر نہ کرے. یہ پیروں کی راستہ نہیں، بس خاموشی سے بیٹھ جائیں. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھو. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایمان مکمل ہوگا، اس میں 4 چیزیں ہوں گی. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. آقا کونین کا فرمان پڑھ دو، مد اللہ یحب العبد حقیقت الایمان حتی یغضب للہ ویرضى للہ فاذا فعل ذلك استحق حقیقت الایمان. کوئی بندہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک اللہ کے لیے راضی نہ ہو، اللہ کے لیے ناراض نہ ہو. کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کی تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ محبت بھی اللہ کے لیے نہ کرے، ناراضگی بھی اللہ کے لیے نہ کرے. ممتاز قادری تجھے سلام کرتے ہیں. محبت کے گیت گانے والے تو بڑے ہیں، دشمنی مول لینے والا تو اکیلا ہی بیٹھا ہوا دکھائی دے رہا. عزیزان گرامی قدر آرہ سنیں میری، کوئی سچا پیر
امر بالمعروف سے باز نہیں آ سکتا، نہی عن المنکر برائی سے نہ روکے، نیکی کا حکم نہ دے۔ وثانیہ دوسرا کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ یہ ہے باطن الشریعہ۔ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں دوسرا مرتبہ اس کا علم کا، فرماتے ہیں وہ شریعت کا باطن ہے، یسمى، اسی کا نام رکھا جاتا ہے علم الطریقہ، وثالثها باطن الطریقہ، تیسرا وہ جو طریقت کا باطن ہے یسمى، اسی کا نام رکھا گیا ہے علم المعرفہ، رابعها باطن البواطن، چوتھا جو باطنوں کا بھی باطن ہے وہ کیا ہے؟ یسمى علم الحقیقہ، چوتھا باطنوں کا باطن ہے جس کا نام علم حقیقت رکھا گیا ہے۔ یہ جو آپ سنتے رہے تھے شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کا فرمان سنو، کہتے ہیں لا بدھا من حصولها کلھا، جو پیری مریدی کے راستے پہ چلے اس کے لیے چاروں کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں آج تمہیں ملے، بتاؤں ملے گی کہاں سے؟ حدیث لاتے درمیان میں، کہتے کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشریعت شجرۃ والطریقۃ اغصانها والمعرفۃ اوراقها والحقیقۃ اسمارها والقرآن جامع بجمعها۔ کہتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شریعت ایک درخت کا نام ہے، طریقت اس کے اوپر لگنے والی ٹہنیوں کا نام ہے، معرفت اس کے اوپر لگنے والے پتوں کا نام ہے، حقیقت اس کے اوپر لگنے والے پھل کا نام ہے۔ کہتے ہیں میں تمہیں بتاؤں ملے گی کہاں سے؟ جن کے طرح سبحان اللہ کہو، ملے گی کہاں سے؟ کہتے ہیں القرآن جامع بجمعها، قرآن پڑھ ساری حاصل ہو جائیں گی ساری۔ اس لیے ہمارے پیر ان پڑھ نہیں، ہم ابھی بتاتے میں سید زبیر شاہ صاحب سے پڑھا ہوں، سبحان اللہ کہنا مجھے آواز، تو ہم بتانا چاہتے زمانے کو ہمارا نظریہ، ہمارا دستور، ہمارا منشور قرآن اور حدیث کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہم بتانا چاہتے زمانے کو عزیزان گرامی قدر حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے ہم کو راستہ دیا ہے۔ یہ میں جو بات کر رہا تھا امام اہل سنت امام محمد رضا رحمت اللہ علیہ فرماتے غوث اعظم کے بارے میں، وہ فرماتے ہیں جو سر دے کر تیرا سودا خریدے خدا دے عقل وہ عاقل ہے یا غوث، جو سر دے کر تیرا سودا خریدے خدا دے عقل وہ عاقل ہے یا غوث، ملک مشغول ہیں اس کی ثنا میں، جو تیرا ذاکر و شاغل ہے یا غوث، غوث اعظم جو تیرا ذکر کرنے زمین پہ بیٹھتا ہے، عرش اعلیٰ کے فرشتے غوث کا ذکر کرتے ہیں ادھر بیٹھتے ہیں۔ یہ ذکر کرنے والوں کی بات ہے، اور میں نے حدیث کا وعدہ کیا تو حضرت ابو درداء کہتے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جرمٹ میں آئے تھے، اور صحابہ کے جرمٹ میں آ کے فرماتے تھے الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والبرق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ویضربوا اعناقکم۔ حدیث پر سبحان اللہ نہ ہو تو یہ تو بڑی ذاتی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ لاہور والے لوگ زندہ دل ہیں۔ پچھلی مرتبہ حضرت نے جب میلاد النبی کانفرنس کروائی نا تو پھر میں ایسے تک یاد میں نے رکھا، میں نے کہا لاہور والے تو زندہ دل ہیں ہی، لیکن تاجدار گولڑا نے اس علاقے کو بھی بڑی زندگی بخشی ہے، بڑی امام نے اور زندگی بخشی ہے۔ ہم کے لوگ بھی بڑے ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے بڑے اونچے لوگ ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیوں میں تمہیں خبر نہ دوں اس عمل کی جو تمہارے پیدا کرنے والے رب کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ ہے، تمہارے اعمال میں بلندی درجات لانے والا ہے، تمہارے سونے کی خیرات کرنے سے بہتر، تمہارے چاندی کے خیرات کرنے سے بہتر، تمہارے جمع شدہ مال کے خرچ کرنے سے بھی بہتر،